بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پراسپیکٹس، یعنی کمپنی کا پیش نامہ۔ اب کمپنی کا پیش نامہ کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پراسپیکٹس یعنی کمپنی کا پیش نامہ کیا ہوتا ہے۔ پراسپیکٹس از اے ڈاکومنٹ ایڈورٹائزڈ بائی اے کمپنی فار ریزنگ دا کیپٹل۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے کمپنی جو ہے عوام کو حصہ خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے کمپنی اپنا سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے۔ In this, the general public is invited to purchase the share۔ اس کے ذریعے جو عام عوام ہے اس کو حصہ خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ An attested copy of prospectus should be submitted to registrar office۔ اس کی ایک تصدیق شدہ کاپی جو ہے رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروائی جاتی ہے، اور عام طور پر پراسپیکٹس جو ہے کسی مشہور اخبار میں بھی شائع کروایا جاتا ہے۔ جیسے کسی کالج میں جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو وہ اپنا پراسپیکٹس جاری کرتا ہے، جس میں آل نیسیسری انفارمیشنز جو ہیں وہ مینشنڈ ہوتی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کر کالج میں ایڈمیشن لیں۔ اسی طرح جو کمپنی ہے اس نے جب بھی شیئرز اپنے الاٹ کرنے ہو تو وہ اپنا پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے، اور اس میں اپنی تمام ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ مینشن کرتی ہے، جس سے جنرل پبلک جو ہے اٹریکٹ ہو کر اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، یعنی اس کمپنی کے شیئرز خریدتی ہے۔ اس کمپنی کے شیئرز خریدتی ہے۔ تو ان شارٹ وہ ڈاکومنٹ جس کے ذریعے کوئی بھی کمپنی اپنا کیپٹل اکٹھا کرنے کے لیے عوام کو انوائٹ کرتی ہے کہ آئیں ہمارے شیئر خریدیں، اس ڈاکومنٹ کو کہا جاتا ہے پراسپیکٹس آف کمپنی، اور اردو میں کہا جاتا ہے کمپنی کا پیش نامہ۔ اب اس میں کون کون سے جو ہے چیزیں مینشن کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آل پوائنٹس آف میمورنڈم، یعنی کمپنی کے آئین کے جتنے بھی نکات ہیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے وہ سب کے سب اس میں مینشن کیے جاتے ہیں۔ نیم اینڈ ایڈریس آف دا کمپنی، کمپنی کا نام اور کمپنی کا پتہ، یعنی جس جگہ پر کمپنی بنائی گئی ہے اس جگہ کا ایڈریس اس میں مینشن کیا جاتا ہے۔ نیم اینڈ ایڈریس آف ڈائریکٹرز، کمپنی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام اور ان کے ایڈریسز اس میں مینشن کیے جاتے ہیں۔ نیم اینڈ ایڈریسز آف آڈیٹرز، یعنی آڈیٹر کا نام اور آڈیٹر کا جو ایڈریس ہے وہ بھی اس میں مینشن کیا جاتا ہے۔ کنڈیشنز آن وچ دا شیئرز ٹو بی ایشوڈ، کہ شیئرز جو ہے کن شرائط پر یعنی کن طریقوں سے فروخت کیے جائیں گے ان کا طریقہ مینشن کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، رائٹ آف شیئر ہولڈرز اٹیچ ٹو شیئرز، کہ ہر حصہ دار کے جتنے اختیارات ہیں ان حصص کو لے کر وہ مینشن کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسٹیمیٹڈ پریلیمنری ایکسپینسز، پریلیمنری کہتے ہیں ابتدائی، یعنی کمپنی کو بنانے کے لیے ابتدائی اخراجات جو برداشت کیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل مینشن کی جاتی ہے۔ ڈیٹیل آف پراپرٹی پرچیز بائی دا کمپنی، کمپنی نے جتنی جائیداد خریدی ہے اس کی تفصیل مینشن کی جاتی ہے۔ بیلنس شیٹ آف دا کمپنی، کمپنی کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو اس میں مینشن کیا جاتا ہے، یعنی کمپنی کے اثاثاجات اور ذمہ داریوں کی جو ڈیٹیل ہے، کیونکہ ایک بیلنس شیٹ میں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہیں، تو کمپنی کے جو اثاثاجات ہیں اور ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں مینشن کی جاتی ہیں۔ اماؤنٹ پیبل آن اپلیکیشن، ایک اپلیکیشن پر کتنی جو ہے فیس پے کی جائے گی، یا ایک اپلیکیشن سے ریلیٹڈ جو فی ہوتی ہے اس کو مینشن کیا جائے گا۔ اس کے بعد اینی ریسٹرکشن آن دا ٹرانسفر آف شیئرز، کہ اگر حصص کی منتقلی پر کوئی پابندی عائد کرنی ہے یا کوئی ریسٹرکشن لگانی ہے تو وہ کیا ہوگی، اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، وہ چیز مینشن کی جاتی ہے۔ منیمم سبسکرپشن آن وچ دا ڈائریکٹرز میں الاٹ دا شیئرز، یعنی ڈائریکٹرز کی اہلیتی حصص کی تعداد کتنی ہوگی یا انہیں کتنی منیمم سبسکرپشن پر جو ڈائریکٹرز کو شیئرز ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے۔ نیم آف انڈر رائٹرز اینڈ دیئر کمیشن، انڈر رائٹرز کون کون ہوں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے اور ان کو کتنا کمیشن دیا جائے گا۔ انڈر رائٹرز جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے شیئرز کو سیل آؤٹ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، اور وہ
معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنے شیئر سیل آؤٹ نہ کر پائے تو وہ شیئر خود خرید لیں گے. ڈیوٹیز اینڈ ریمونریشن آف دی ڈائریکٹر. ریمونریشن کہتے ہیں معاوضے کو، کہ ڈائریکٹرز کی فرائض کیا ہوں گے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اور انہیں ان کے بدلے میں کتنا معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا. بزنس کانٹریکٹس. کاروبار کے اہم معاہدات کون کون سے ہوں گے، ان کی ڈیٹیل مینشن کی جاتی ہے. ڈیویڈنڈ ریشو آن ڈفرینٹ کائنڈز آف دی شیئرز. حصص کی مختلف اقسام پر کتنا نفع دیا جائے گا، اس کی شرح کیا ہوگی، وہ چیز اس کی ڈیٹیل مینشن کی جاتی ہے. کائنڈز آف شیئرز. حصص کتنی اقسام کے ہوں گے، جتنی بھی اقسام کے ہوں گے وہ اس میں مینشن کیے جائیں گے. سیل آف شیئرز ایٹ پار، ڈسکاؤنٹ اور پریمیم. پار کہتے ہیں اصل قیمت جو شیئر کے ڈاکومنٹ پہ مینشن کی گئی ہے. ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں اس سے کم قیمت یعنی کٹوتی پہ، اور پریمیم کہتے ہیں اس قیمت سے زیادہ یعنی منافع پہ. جیسے فار ایگزامپل ایک شیئر کی قیمت 10 روپیز ہے، تو اگر 8 پہ سیل آؤٹ کیا تو ڈسکاؤنٹ پہ کیا، اگر 12 پہ سیل آؤٹ کیا تو مطلب پریمیم پہ سیل آؤٹ کیا. تو آپ نے شیئر جو ہے وہ کس پرائس پہ سیل آؤٹ کرنے ہیں، منافع پہ کرنے ہیں، کٹوتی پہ کرنے ہیں یا اصل قیمت پہ، یعنی پار پہ کرنے ہیں، ڈسکاؤنٹ پہ کرنے ہیں یا پریمیم پہ کرنے ہیں. یہ چیز بھی کلیئرلی کمپنی کا جو پیش نامہ ہے اس میں مینشن کی جاتی ہے. اردو کی بک میں بھی یہی 18 پوائنٹس ہیں جو انگلش کی بک پہ ڈسکس کیے گئے ہیں، لیکن نمبرنگ میں صرف آگے پیچھے ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ سیم ہے، کہ کمپنی کے آئین کے بارے میں اس میں تمام نکات لکھے جاتے ہیں، کمپنی کے ایڈریس کے بارے میں، ڈائریکٹر کے ایڈریس کے بارے میں، یعنی 18 پوائنٹس سیم ہیں، جسٹ نمبرنگ میں آگے پیچھے ہیں. اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ میسج کر کے میرے سے پوچھ سکتی ہیں. اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. قائم مقام پیش نامہ. قائم مقام پیش نامہ یا اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کیا ہوتی ہے، کہ اگر رجسٹریشن کے وقت جو ہے کمپنی اپنا پراسپیکٹس جمع نہ کروا سکے تو اس کی جگہ ایک دستاویز جو ہے رجسٹرار کے دفتر میں حصص الاٹ کرنے سے 3 دن پہلے تک جمع کروائی جا سکتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ یا وہ ڈاکومنٹ جو پراسپیکٹس موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو جمع کروائی جائے، اس اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں قائم مقام پیش نامہ یا پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. According to Section 53 of Companies Ordinance 1984, if a public company is not in a position to submit prospectus at the time of registration, کہ اگر پبلک کمپنی نے ابھی جو پراسپیکٹس جو ہے وہ جمع کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی پرنٹ نہیں ہو سکا یا ابھی بھر نہیں سکا، لیکن ٹائم آف رجسٹریشن آ گیا یعنی رجسٹریشن کا وقت آ گیا، then another statement containing all necessary information in the form described in second schedule of the said ordinance. یعنی اس سچویشن میں ایک اسٹیٹمنٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکنڈ اسکیجول جو ہے اس میں ایک فارم دیا جاتا ہے، اس فارم کو لے کر اس کے اوپر ساری انفارمیشن جو ہے فل کر کے جب رجسٹرار کے پاس جمع کروا دی جائے، کتنے دن پہلے، 3 days before of first allotment of share. پہلی دفعہ حصے الاٹ کرنے سے 3 دن پہلے وہ جو فارم رجسٹرار کے پاس جمع کروایا جاتا ہے اس فارم کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس یا پھر قائم مقام پیش نامہ. یعنی رجسٹریشن کے وقت پر اگر کمپنی پراسپیکٹس جمع نہیں کروا سکی تو پھر آرڈیننس کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکنڈ اسکیجول میں ایک فارم دیا گیا ہوتا ہے جس کے اوپر تمام بیسک انفارمیشنز جو ہیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ انفارمیشن فل کر کے اسے رجسٹرار کے پاس جمع کروایا جا سکتا ہے. تو وہ فارم جس کے اوپر انفارمیشن جو ہے سبمٹ کروائی جاتی ہیں اسے قائم مقام پیش نامہ یا پھر اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کہا جاتا ہے. تو اب تک ہم نے 3 امپورٹنٹ جو ہے ڈاکومنٹس آف دی کمپنی ڈسکس کیے. لاسٹ لیکچر میں 2 کیے تھے، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے. آج ہم نے ڈسکس کیے پراسپیکٹس اینڈ. تو ہمارے 3 جو ہیں امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کا جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہوا. ابھی ہم جو نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کمپنی کے آئین اور کمپنی کے ضوابط میں کیا فرق ہے، یعنی کمپیریزن آف میمورنڈم اینڈ آرٹیکل. میمورنڈم آف ایسوسیشن کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپنی کا آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسی دستاویز ہے جس میں کمپنی کے حقوق، اختیارات اور مقاصد جو ہیں وہ مینشن کیے جاتے ہیں، جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے یعنی ضوابط
کمپنی ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جس میں کمپنی کا کاروبار اور اس کے انتظامی امور کے متعلق جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ مینشن کیے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی کمپنی کے کاروبار کو چلانے کے لیے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ سب اس میں مینشن کیے جاتے ہیں. اب ان کا ڈفرینس کیا ہے؟ فرسٹ ون ہے رجسٹریشن. نو کمپنی کین بی رجسٹرڈ وداؤٹ سبمٹنگ میمورینڈم ٹو رجسٹرار. کوئی بھی کمپنی رجسٹرار کو آئین کمپنی جمع کروائے بغیر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی بھی کمپنی تب تک رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی جب تک وہ رجسٹرار کے پاس اپنا میمورینڈم جمع نہیں کرواتی. آرٹیکل آف ایسوسیشن از ناٹ نیسیسری فار دا رجسٹریشن آف کمپنی. جبکہ کمپنی کو رجسٹر کروانے کے لیے ضوابط کمپنی یعنی آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے. امپورٹنس: اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پرائمری ڈاکومنٹ آف دا کمپنی. یعنی آئین جو ہے یہ سب سے اہم دستاویز ہے اور جو ضوابط کمپنی ہے وہ سیکنڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. یعنی اس کو ثانوی حیثیت حاصل ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں مینشن کی جاتی ہیں جو کمپنی کے آئین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو کمپنی کے آئین کے تابع ہوتی ہیں, مطلب کمپنی کے آئین کے مطابق ہوتی ہیں. تھرڈ ہے نیچر یعنی نوعیت. A memorandum is a sort of contract between the company and the other persons outside the company like bankers and creditors etc. یہ دستاویز کمپنی اور داخلی لوگوں مثلا بینکار اور قرض خواہوں وغیرہ کے درمیان ایک معاہدے کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہ کمپنی اور اس کے جتنے بھی انوائرمنٹل کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ان کے درمیان یہ ایک کانٹریکٹ کا حیثیت رکھتی ہے. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے کمپنی اور اس کے حصے داروں کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ڈٹرمن کرتا ہے وہ ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن. یعنی جو کمپنی کا ضوابط ہے وہ کمپنی کے حصے داروں اور کمپنی کی جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان جو ایک تعلق بناتا ہے وہ ڈاکومنٹ ضوابط کمپنی ہے. جبکہ کمپنی اور جتنے بھی آؤٹ سائڈرز ہیں لائک بینکرز کریڈیٹرز وغیرہ جن سے کمپنی ادھار وغیرہ لینا ہوتا ہے ان کے درمیان میمورینڈم ایک کانٹریکٹ کے طور پر کام کرتا ہے. نیڈ یعنی ضرورت. ایوری کمپنی ہیز ٹو پریپیئر میمورینڈم آف ایسوسیشن. ہر کمپنی کو آئین کمپنی تیار کروانا کمپلسری ہوتا ہے. A company limited by share may not have its article up to a specified limit of shares. جبکہ محدود ذمہ داری والی کمپنی کے لیے حصص کی محسوس مالیت تک یہ دستاویز تیار کروانا ضروری نہیں ہوتا. یعنی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے حصص کی. اس حصص کی لمٹ تک اگر کمپنی کام کر رہی ہے یعنی اتنی حصص جو ہے کمپنی سیل کر کے اپنا کاروبار چلا رہی ہے تو اس لمٹ تک دستاویز یعنی آرٹیکل آف ایسوسیشن تیار کروانا ضروری نہیں ہوتا. اس لمٹ کو اگر کمپنی کراس کرتی ہے یعنی اس سے زیادہ اگر شیئر ایشو کرتی ہے تو اس سچویشن آف ایسوسیشن بنانا ضروری ہو جاتا ہے. Clauses. The Memorandum of Association has usually 6 clauses which can be increased as per requirement. کہ عام طور پر آئین میں 6 شقیں ہوتی ہیں جن میں ضرورت کے وقت مطابق اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. The articles are not limited to 6 clauses. Table A of Companies Ordinance has 85 clauses. جبکہ ضوابط کمپنی میں شقوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. مثلاً کمپنیز آرڈیننس کے جدول الف میں 85 شقیں ہوتی ہیں. یعنی جو ٹیبل اے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اس میں 85 کلازز ہوتے ہیں. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کوئی ایک خاص لمٹ نہیں لگائی جاتی کہ اتنی جو ہے کلازز ضرور ہونی چاہیے. کانٹینٹس یعنی اندراج. میمورینڈم آف ایسوسیشن کنٹینز دا پاورز اینڈ آبجیکٹس آف دا کمپنی. آئین میں کمپنی کے مقاصد اور اختیارات درج ہوتے ہیں. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز درج کیے جاتے ہیں جو کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جو ڈائریکٹرز کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں مینشن کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے آلٹریشن تبدیلی. It cannot be altered without the permission of court and central government. کہ جب تک عدالت یا پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے یعنی مرکزی حکومت کی طرف سے جب تک اجازت نہ ملے تب تک میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی.
It can be altered by a special resolution at any time. جبکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن یعنی ضوابط کمپنی میں تبدیلی حصے داروں کی ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے کی جا سکتی ہے. یعنی جب بھی اگر کوئی چینجنگ کرنی ہو، جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے اور سب کی میوچل کانسنٹ سے اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. پریپریشن تیاری. اٹ از پریپیئرڈ انڈر دا پروویژن آف کمپنیز آرڈیننس. یعنی جو آئین کی تیاری ہے کمپنیز آرڈیننس کے تحت کی جاتی ہے. یعنی کمپنیز آرڈیننس 1984 کے اکارڈنگ میمورنڈم آف ایسوسیشن جو ہے، میمورنڈم آف اینی کمپنی جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. It is prepared under the provision of Companies Ordinance and Memorandum of Association. جبکہ ضوابط کمپنی کی تیاری آرڈیننس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے آئین کے مطابق بھی کی جاتی ہے. یعنی جو چیزیں کمپنی کے آئین میں مینشن کی جائیں وہی پھر آرٹیکل آف ایسوسیشن یعنی کمپنی کے ضوابط میں فالو کی جاتی ہیں. اسٹیٹس، حیثیت. اٹ از دا چارٹر آف دی کمپنی کہ آئین کو کمپنی کے چارٹر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی جس کے مطابق کمپنی چلائی جاتی ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن آر دا بائی لاز آف دا کمپنی. بائی لاز کہتے ہیں قوانین کو. یعنی ضوابط کمپنی وہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس میں وہ تمام قانون، وہ تمام ضوابط مینشن کیے جاتے ہیں جن کے مطابق کوئی بھی کمپنی چلائی جاتی ہے. لیگل افیکٹس، قانونی پابندی. A company cannot go beyond the scope of the memorandum of association کہ ایک کمپنی آئین کی حدود سے باہر کام نہیں کر سکتی. یعنی جو چیزیں، جو نیچر آئین میں مینشن کر دی گئی ہے کمپنی صرف اس کے مطابق کاروبار کر سکتی ہے. اگر کمپنی ان لائنس کے اگینسٹ آتی ہے جو میمورنڈم آف ایسوسیشن میں مینشن کیے گئے ہیں تو کمپنی کا کاروبار جو ہے انلیگل یعنی غیر قانونی کنسیڈر کیا جائے گا. A company can go beyond the scope of article of association. کمپنی ضابط کمپنی کے دائرہ کار سے باہر ہو کر بھی کام کر سکتی ہے. یعنی آرٹیکل آف ایسوسیشن سے ہٹ کر اگر کام کرے تو کر سکتی ہے، لیکن وہ کام بھی میمورنڈم آف ایسوسیشن کے لائن کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر میمورنڈم آف ایسوسیشن کی لائنس کے اگینسٹ کوئی بھی کام کیا تو وہ انلیگل کنسیڈر کیا جائے گا. تو آج ہم نے جو ٹاپک کمپلیٹ کیا وہ کیا تھرڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آف دی کمپنی یعنی پراسپیکٹس، کمپنی کا پیش نامہ. اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کمپنی کے آئین اور کمپنی کے ضوابط میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے 10 پوائنٹس ڈسکس کیے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور وہ ہوگا فارمیشن آف دی جوائنٹ اسٹاک کمپنی. کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے، اس میں کون کون سی اسٹیجز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.